خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا المرشد المكرم۔ عزت مآب حضرت مولانا محمد عالمگیر اشرف صاحب، مولانا جامی صاحب، خواجہ غریب نواز مسجد کے حافظ صاحب، امام صاحب، برادر عزیز محمد امین انصاری صاحب، علماء کرام، شورائے نظام، برادران اسلام، آج ہم سب یہاں جشن خواجہ غریب نواز اور شان اولیاء کانفرنس میں حاضر ہوئے ہیں، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر یہاں حاضر ہوا ہوں، اور ابھی امین انصاری بھائی نے میرے بارے میں جو کچھ بھی کہا تو مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت بڑا چڑھا کر پیش کر دیا آپ لوگوں کے سامنے۔ میں اپنے آپ کو حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر سیدنا حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے نالین کے ذرے کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ میں صرف ان کا ایک ادنا غلام ہوں، بلکہ غلاموں کا غلام ہوں، میری یہی حقیقت ہے۔ تو بلا تمہید میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ 11:30 بجے تک یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن امین انصاری صاحب کی محبت نے مجھے یہاں کے کھینچ رکھا تھا۔ تو بہرحال مجھے بہت سے کلام سننے کو ملے مولا کائنات کی شان میں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں، حضرت غریب نواز کی شان میں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کبھی بھی ہدایت سے خالی نہیں رکھا۔ اس دنیا میں پہلا انسان جو تشریف لایا ہے وہ اللہ کے نبی تھے، حضرت آدم علیہ السلام۔ اس دنیا میں بہت سے انبیاء آئے، بہت سے صحیفے اترے، بہت سی کتابیں اتری، اور بالآخر نبی آخر الزمان سرور کائنات سرکار دو عالم رحمت للعالمین
شفیع المذنبین، انیس الغریبین، راحت العاشقین، فرحت المغمومین، خاتم النبین، نبینا و شفیعنا و سیدنا و مولانا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن اتارا۔ تو حضور آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، اور قرآن آخری کتاب۔ اب انسان کے رشد و ہدایت کے لیے، انسان کو صراط المستقیم دکھانے کے لیے اس دنیا میں کون آئے گا؟ فرمایا کہ اذا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم سرور کائنات سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو اولیاء کی صورت میں جاری رکھا۔ قیامت تک اولیاء اللہ آتے رہیں گے، اور یہ ولایت کا سلسلہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر ختم ہوگا۔ آخری ولی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، جو شریعت محمدی پر قائم رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی، ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئیں گے، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، ان کے چچازاد بھائی مولا مشکل کشا حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو سر چشمہ ولایت بناتا ہے۔ رسول پاک نے اپنا فیض مولا مشکل کشا کو عطا فرمایا، آپ فاتح باب ولایت بن گئے۔ اب جس کسی کو بھی فیض لینا ہے، جسے بھی ولی بننا ہے، مولا مشکل کشا سے فیض لینا پڑے۔ اگر شریعت چاہیے تو مولا مشکل کشا کے در پر جاؤ، اگر طریقت چاہیے تو مولا کے در پر جاؤ، اگر حقیقت چاہیے تو مولا کے در پر جاؤ، اگر معرفت چاہیے تو مولا کے در پر جاؤ۔ مولا کے صدقے خواجہ غریب نواز بنے، مولا کے صدقے پیران پیر دستگیر حضرت غوث العظم بنے، مولا کے صدقے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء بنے، مولا کے صدقے حضرت ثابت کلیری بنے، مولا کے صدقے تمام اولیاء اللہ جو اس روئے زمین پر تشریف لائے، سب کو مولا کائنات کا صدقہ ملے۔ بغیر ان کے فیض کے کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ برادران اسلام، عرش پر رہتا ہے چرچا اولیاء اللہ کا۔ ہمارے سلسلے کے جد حضرت سیدنا و مولانا سید شاہ مرشد علی القادری المعروف مولا پاک و حضور پور، جن کا مزار مقدس مدنی پور میں ہے، حضور غوث پاک کے 19ویں پشت کے اولاد کرام ہیں، اپنے دیوان میں لکھتے ہیں عرش پر رہتا ہے چرچا اولیاء اللہ کا، اے فلک ہے بول بالا اولیاء اللہ کا۔ فاتح باب ولایت ہے علی مرتضی، فاتح باب ولایت ہے علی مرتضی، پایا علی کیوں نہ ہوتا اولیاء اللہ۔ سب سلاسل میں قیامت تک انہی کے فیض سے سلسلہ قائم رہے گا اولیاء اللہ کا۔ تمام سلسلے جو آپ دیکھ رہے ہیں، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، یہ جو 4 سلسلے بڑے ہیں، سب مولا کائنات کے فیض سے۔ اور باقی جو دیگر سلسلے ہیں اسی کی شاخ ہیں، ان 4 سلسلوں میں سے سلسلہ نظامیہ چشتیہ کی شاخ، سلسلہ فردوسیہ سہروردیہ کی شاخ۔ اسی طرح آپ دیکھیں پوری دنیا میں جتنے بھی سلسلے ہیں سب ان 4 سلسلوں سے نکلے اور سب پر مولا کائنات کا فیض۔ برادران اسلام، مولا مشکل کشا حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو جو مسلمان نہیں مانتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔
اہل بیت پاک جزو ایمان ہے. جو اہل بیت کو نہیں مانتا اس کا ایمان مکمل نہیں، تو وہ مسلمان نہیں. مثل اہل بیت مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق. حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. جس طرح نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی اور اس میں اپنی پوری قوم کو لے کر وہ سوار ہو گئے، اور اس کے بعد طوفان آیا، سیلاب آیا، پوری دنیا ختم ہو گئی، کافر مشرک جو بھی تھے سب ختم ہو گئے، صرف نوح علیہ السلام اور ان کی قوم بچ گئی، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے اس کشتی پر سوار تھے. تو اہل بیت کی مثال اسی کشتی کی مانند ہے، جو اس پر سوار ہو جاتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. تو مولانا مشکل شاہ کا ایک واقعہ سے میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد اولیاء اللہ کے شان میں دو چار باتیں. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے مسجد نبوی بیٹھ کے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر آئے گئے، ان کو 500 درہم دے دیے. حضرت امام حسین علیہ السلام آئے، ان کو 1000 دینار دیا. حضرت امام حسن علیہ السلام آئے، ان کو 1000 دینار دے دیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر سب دیکھ رہے تھے، حضرت عمر کے صاحبزادے، انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ آپ نے حسن و حسین کو 1000 دیا اور مجھے صرف 500 دیے، جبکہ میں عمر میں ان سے بڑا ہوں. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے غزوات میں شرکت کی، اور یہ لوگ تو چھوٹے ہیں، تو آپ ان کو زیادہ دیتے ہیں مجھے کم دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ جاؤ حسن و حسین جیسے نانا لے کر آؤ، حسن و حسین جیسے لے کر آؤ، حسن و حسین جیسے بابا لے کر آؤ، حسن حسین جیسی ماں لے کر آؤ، حسن حسین جیسی نانی لے کر آؤ. تو حضرت عبداللہ ابن عمر خاموش ہو گئے اور اس روپے کو لے کر واپس چلے آئے. جب یہ خبر مولانا مشکل شاہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو پہنچی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا یہ حق ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ. یہ بات جب حضرت عمر تک پہنچی تو حضرت عمر ایک دل ایک جماعت لوگ لے کر حضرت علی کے گھر میں تشریف لے آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت علی نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت عمر کھڑے ہیں اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں. تو پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں فرمایا ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ. یہ آپ نے کہاں سے سنا؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ لکھ کر آپ دیں، کاغذ پر لکھ دیجئے یہ بات. تو مولا کائنات نے کاغذ پر لکھ دیا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، خدا کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کے چراغ. جب انہوں نے اس کاغذ پر لکھ دیا تو حضرت عمر نے اس کاغذ کو لے کے اپنے لڑکے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیا اور فرمایا کہ اس کاغذ کو اٹھا کر رکھ دو، اور میں جب انتقال کر جاؤں گا تو میرے قبر میں اس کاغذ کو دے دینا. کل روز قیامت میں اسی کاغذ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گا، اور یہی میری بخشش کی ضمانت ہے. آپ سب تشریف رکھیں.
ایک بار درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا نبینا و شفیعنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم وعلی سیدنا محمد. برادران اسلام، جو میں عرض کر رہا تھا کہ جلیل القدر صحابہ اکرام اہل بیت پاک سے کس قدر محبت کرتے تھے، ان کی کتنی تعظیم کرتے تھے، یہ ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے اپنے خانوادے سے زیادہ محبت خانوادہ رسول سے، آل رسول سے مجھے زیادہ محبت ہے اپنے گھر والوں سے. تو مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ فاتح باب ولایت ہوئے اور ولایت کا سلسلہ ان سے جاری ہو گیا اور قیامت تک جتنے ولی آئیں گے سبوں کو ان سے فیض ملتا رہے گا. جو قرآن شریف کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اللہ کے ولی کو کس طرح پہچاننا ہے یہ بھی اس آیت میں اللہ تعالی نے فرما دیا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. کیسے پہچانیں گے اللہ کے ولی کو؟ وہ اعلیٰ درجے کے متقی ہوں گے اور اعلیٰ درجے کے مومن ہوں گے. ایمان میں بھی بہت اعلیٰ افضل ہوں گے اور تقوی میں بھی بہت افضل ہوں گے. یہ ہے اولیاء اللہ کی پہچان. تو اولیاء اللہ کا جو منکر ہے وہ قرآن کا منکر اور وہ خدا کا منکر، کیونکہ اولیاء اللہ کی عظمت نص قرآنی سے ثابت ہے. جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ اولیاء اللہ پر بھی ایمان رکھے، ان کے کرامات پر بھی ایمان رکھے. کرامات اولیاء اللہ قرآن سے ثابت ہے. بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ سورہ نمل میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا. حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے جب حکم دیا کہ میرے لیے تخت بلقیس کون لائے گا، تو ایک جن وہاں موجود تھا. اس نے کہا کہ حضور میں لے آؤں. تو آپ نے پوچھا کہ کتنی دیر میں لے آؤ گے؟ کہنے لگا کہ دوپہر تک لے آؤں گا. وہ صبح کا وقت تھا. تو آپ نے پھر پوچھا کہ اس سے پہلے کون لے آئے گا؟ تو ایک اللہ کا بندہ وہاں موجود تھا جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے زبور کا علم دیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے سامنے حاضر کر دوں. تو ویسا ہی ہوا. پلک جھپکنے سے پہلے وہ گئے اور تخت بلقیس لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھے. جبکہ تخت بلقیس تک جانے کا سفر 1 مہینے کا تھا اور واپس آنے کا سفر 1 مہینے کا تھا، اور 60 ہاتھ لمبا وہ تھا، 80 ہاتھ چوڑا تھا، لوہے کا بنا ہوا تھا. 7 دیواری کے اندر وہ محفوظ تھا اور اس میں پہرے دار لگے ہوئے تھے. اس کو لانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. لیکن اللہ کے ایک نیک بندے نے پلک جھپکتے وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر پیش کیا. تو یہ اولیاء اللہ کی کرامت ہے. تو بنی اسرائیل کا ولی اگر پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا کر سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں رکھ سکتا ہے تو امت محمدی کا ولی موتا زندہ کیوں نہیں کر سکتا، جبکہ مرتبے بھی اور زیادہ ہے. تو برادران اسلام، جس طرح حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کر دکھایا
انہوں نے مردے کو زندہ کیا. ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت خواجگان کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، روتے ہوئے عرض کرتی ہے، یا غریب نواز، میرے بچے کو بادشاہ نے بلا وجہ قتل کروا دیا، جبکہ میرا بچہ بالکل معصوم تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رحمت ان میں بھی موجود تھے. ان کو جوش آیا، دریائے رحمت جوش آیا، اور آپ تشریف لے گئے اس جگہ جہاں پر اس کو قتل کیا گیا تھا. اس کی لاش پڑی ہوئی تھی. وہاں جا کر اس کے گردن کو اور اس کے جسم کو ملایا اور اللہ کے بارگاہ میں التجا کی کہ یا رب العالمین، اگر یہ معصوم ہے، بے قصور ہے، تو اس کو زندہ کر دے. آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ لڑکا زندہ ہو گیا، کیا ہو گیا، اور خواجہ غریب نواز کی قدموں میں گر گیا اور رونے لگا. اس کی ماں خوش ہو گئی کہ میرا بچہ زندہ ہوا. تو اولیاء اللہ کو یہ طاقت حاصل ہے، مردے کو زندہ کر سکتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز نے کر دکھایا. پیران پیر دستگیر سلطان الاولیاء حضرت غوث الاعظم نے کر دکھایا. ایک دفعہ ایک پادری اس نے چیلنج کیا مسلمانوں کو کہ میرے نبی مردہ کو زندہ کر دیتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمہارے نبی نے کس مردے کو زندہ کیا ہے بتاؤ؟ میرے نبی کی طاقت تمہارے نبی سے زیادہ ہے. یہ بات جب حضرت غوث الاعظم تک پہنچی تو آپ کو جلال آ گیا. کھڑے ہو گئے اور قبرستان میں گئے، عیسائیوں کے قبرستان میں. اس پادری کو بھی لے گئے. ایک جمع غفیر آپ کے پیچھے پیچھے گیا اور اس قبرستان میں جا کر کہا کہ کس مردے کو زندہ کرنا ہے بتاؤ؟ میرے نبی کی شان کو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کتنا اعلیٰ ہے، کتنا زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے. بتاؤ، میں مردہ زندہ کر کے بتاتا ہوں. تو ایک پرانی قبر کے پاس لے گیا، جا کر کہنے لگا کہ اس میں جو مردہ دفن ہے اسے آپ زندہ کر کے دکھائیے. تو حضرت غوث الاعظم جوش میں آئے اور اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے مردہ، تو زندہ ہو جا، تو اللہ کے حکم سے نہیں، میرے حکم سے تو زندہ ہو جا. تمہارے نبی کہتے تھے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. میں کہہ رہا ہوں میرے حکم سے زندہ ہو جا. قبر پھٹ کے مردہ زندہ ہو جا. سبحان اللہ، سبحان. یہ تصرف اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث الاعظم کو عطا فرمایا تھا. اولیاء اللہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم ہی سے کرتے ہیں. یہ مت سمجھیے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ان اولیاء اللہ کو طاقت عطا فرماتا، روحانی طاقت عطا فرماتا. مردہ زندہ ہو گیا، پادری غوث پاک کے قدموں میں گر گیا، فوراً کلمہ طیب پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجموعے میں جتنے بھی عیسائی تھے سب داخل اسلام ہو گئے. تو یہ کرامات اولیاء اللہ ہے. جو اس کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. سورہ کہف میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بنی اسرائیل کے کچھ ولی تھے. بیٹھ جائیے، بس اب میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. بنی اسرائیل کے کچھ ولی تھے جن کو اس زمانے کا بادشاہ تنگ کر رہا تھا. تو آپ حضرات غار میں جا کر رہنے لگے. ان کے پیچھے کتا بھی گیا اور ان لوگوں نے چاہا کہ اس کتے کو بھگا دیں. جو کتا ہے بھونکے گا، لوگوں کو خبر ہو جائے گی، دشمن جان جائیں گے. تو کتے نے کہا کہ آپ لوگ مجھے بھگاتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرماتا. کتے نے کہا کہ آپ بھگاتے کیوں ہیں مجھے؟ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. ان اولیاء اللہ نے فرمایا کہ تو کتا ہے تو بھونکے گا، دشمنوں کو خبر ہو جائے گی. تو اس کتے نے کہا کہ میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں. پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا اولیاء اللہ کی صحبت میں جو آ گیا ہوں.
تو اولیاء اللہ کی صحبت میں اگر کتا آ جائے تو وہ مہاتم بن جاتا ہے. اگر کوئی انسان کسی ولی کی صحبت میں آ جائے تو اس کا کیا مرتبہ ہو. کس مرتبے پر اللہ تعالیٰ اسے فائز فرمائے. اور اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو تک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا.